مفتی صاحب کے بیانات کے لیے سبسکرائب کریں مفتی انعام الحسین آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کے کلام کے محتاج ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ۔ سورۃ القمر یہ نزول کے اعتبار سے 37ویں سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 54ویں سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 55 آیتیں بتلائیں، 3 رکوع میں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے جتنی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا مختصراً لفظاً ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، قیامت قریب آ گئی بھی بول سکتے ہیں۔ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اگر وہ لوگ اللہ کی کسی نشانی کو دیکھیں، يُعْرِضُوا اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ارے یہ تو چلا آ رہا ہوا جادو ہے، یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا، صرف اتنا کہہ کے خاموش نہیں تھے، جھٹلایا اللہ کی نشانی کو۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور خواہشات کی اتباع کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر ایک کا معاملہ اپنے وقت پر طے ہے۔ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، یعنی جو اللہ کی طرف سے طے ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس آسمان کی خبریں، غیبی خبریں، پچھلے نبیوں کے واقعات، یہ ساری چیزیں ان کے پاس آئے ہیں۔ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جو کچھ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ یہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ اب آگے ان آیات کے ترجمے سے ہمیں کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ لیکن سب سے پہلی ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، گزشتہ پیوستہ دنوں میں سیرت کی مجلسیں چل رہی تھیں، تو ان سیرت کی مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے شق القمر کا واقعہ پیش کیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بھی تفصیل پیش کیا گیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور اس سورت کا نام ہی قمر ہے، سورہ قمر۔ دیکھیں، چاند کے کئی نام ہیں، ایک ہے ہلال، نئے چاند کو ہلال بولتے ہیں، جو چھوٹا ہوتا نا بالکل باریک، پہلا والا چاند جب ہمیں رمضان میں دیکھتے ہیں نا، رمضان میں، بقرعید میں، شوال کا پہلا چاند دیکھتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو پہلا چاند، اسے کیا بولتے ہیں؟
ہلال. اب یہی چاند بڑا ہو کر جب سارا ہو جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں بدر. لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند. 14 تاریخ کو چاند کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا 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 کر کے بڑا ہو جاتا ہے. پھر 15ویں تاریخ کو پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر چھوٹا ہو کے کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. پھر اگلے مہینے میں پھر نیا چاند. پہلے ہلال آتا ہے، پھر بدر آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور مطلق اس کو قمر کہتے ہیں. مطلق کسے بولتے ہیں؟ چاند کو قمر. اب بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے تو کچھ کافر نبی کے دربار میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، نبی جی ہمیں معجزہ دکھائیے. اگر آپ واقعی نبی ہیں، یہ ٹھہرا آسمان کا 14ویں رات کا چمکتا دمکتا چاند، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. اللہ کے نبی نے کہا تب مان جاؤ گے؟ کہا مان جائیں گے. فوراً اللہ کے نبی نے انگشت شہادت سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب جو 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک چاند کا ٹکڑا مشرق کی طرف گرا ہے تو دوسرا مغرب کی طرف گرا ہے. اور ایسے دونوں سائڈ، جہاں وہ مکے والے مینا میں کھڑے تھے اور دونوں سائڈ مشرق اور مغرب کے دونوں طرف میں پہاڑیاں موجود ہیں، وہ اتنا نیچے آئے، اتنا نیچے کہ وہ چاند کا وہ ٹکڑا پہاڑیوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف پہاڑیوں کے پیچھے جا کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بھی اشتباہ باقی نہ رہے، کسی قسم کا کوئی شک ہو. 2 ٹکڑے الگ ہوئے، یوں ہوئے پھر یوں نہیں مل گئے، بلکہ پورے الگ ہوئے، اتنا الگ ہوئے، اتنا الگ ہوئے کہ پہاڑیوں کے پیچھے جا کے، یعنی انسانوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. کتنی دیر تھا؟ روایتوں میں آتا ہے، میں نے سیرت میں بتایا آپ کو کہ قریباً عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کے بقدر وہ 2 ٹکڑے کیا تھے؟ علیحدہ علیحدہ ہی تھے. پھر اس کے بعد واپس جڑ گئے. اس بات کو، اس معجزے کو تفصیل سے بتانے سے پہلے میں ایک بات آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں. معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، معجزہ کہتے ہیں ہر اس کام کو جو اللہ کی عام عادت اور عام دستور کے خلاف. کوئی بھی کام، صبح ہوئی تو کیا آیا بھائی؟ اجالا ہوا، سورج نکلا. یہ غلط ہے، خلاف ہے. ارے تو روز نکل رہا ہے بھائی، روز کیا ہو رہا ہے؟ سورج ٹائم پہ نکل رہا اور ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. پانی میں آدمی پیر رکھے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ اندر چلا جاتا، ڈوب جاتا ہے، پیر اندر چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، چاقو ہوتی ہے، اگر تیز دھاری دار چیز کو اگر کسی نرم و نازک چیز کے اوپر رکھا جائے تو کیا ہو جائے گی؟ کٹ جائے گی. یہ دستور ہے. عام عادت اور عام چیزوں کے خلاف کوئی واقعہ ایسا پیش کر دیا جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. لکڑی ہے، لکڑی ہے بھی، عصا ہے، زمین پہ ڈال دو تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہوا. اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو. لیکن اسے معجزہ کہنے کے لیے اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنا پڑے گا. وہ معجزہ تب بنے گا جب یہ کام اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھ پر ہو. 3 باتیں ہو گئی. پہلی بات، عام عادت اور دستور کے خلاف کام ہونا. دوسری بات، نبی کے ہاتھ سے صادر ہونا. تیسری بات، اللہ کے حکم سے ہونا. تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی تو پھر وہ معجزہ نہیں کہلائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے، کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے، نبی کی ذات کو ہٹا کر وہ انگلی سے یوں کر دے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. بچپن میں یوں کرے تو چاند اوپر آ جائے، یوں کرے تو چاند نیچے چل جائے، کھلونا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. تو صرف ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوا ہے. نبی کے ہاتھ میں بھی کب؟
جب اللہ کا حکم ہوگا. نبی کے ہاتھ میں یہ چیز صادر ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ میں ہو تو کرامت. نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نبی کے ہاتھ میں یہی سیم چیز ہو اللہ کی پرمیشن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اگر نبی کے ہاتھ میں ہو تو کیا بولتے ہیں اسے؟ معجزہ. اور ولی کے ہاتھ میں ہو تو کرامت. ایک بزرگ جا رہے تھے، اچانک پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے. جس پہ ہمیں بچھے تو مصلی ہماری نماز پڑھتا ہے، پانی پہ بچھا کے کیا کرنے لگے؟ نماز پڑھنے لگے. حضرت رابعہ بصریہ وہاں سے گزری، تو انہوں نے دیکھا کہ بھی پانی پہ بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ہوا پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے. تو پھر نماز پڑھ کے جیسے فارغ ہوئے تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا، او اللہ کے ولی، تو نے وہ کیا جو ایک مچھی بھی کر سکتی ہے، میں نے وہ کیا جو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے. اپنے کام کو چھوٹا دکھانا یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اور یہ جو بھی ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ معجزے کیوں دکھائے جاتے ہیں اور کرامتیں کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ اپنی واہواہی چلانے کے لیے، اپنی بڑھوتری بتانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا ولی ہوں، میرے پاس کتنا پاور ہے، میرے پاس کیا ہے. کہا کہ ولی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کرامت دکھانے کا لائسنس نہیں دیتے. اللہ جب چاہتے ولی کے ہاتھ سے دکھا دیتے ہیں، ولی جب چاہتا تب وہ نہیں دکھا سکتا. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر کوئی یہ ولی دعویٰ کرے میں جب چاہوں کرامت دکھا سکتا ہوں، تو کہا کہ ولی صاحب آپ شاید ولی نہیں ہیں، آپ ڈھونگی بابا ہیں، آپ جب چاہے نہیں دکھا سکتے، اللہ جب چاہے تمہارے ہاتھ میں دکھا سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ بات سمجھنے کی ہے میرے دوست. ولی کے ہاتھ سے صادر ہو تو کرامت، نبی کے ہاتھ میں ہو تو معجزہ. اور ہمارے نبی کے کتنے معجزے ہیں، شمار میں بھی نہیں لائے جا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، الگ الگ نبیوں کو الگ الگ اپنے اپنے زمانے کے حساب سے معجزے دیے. حضرت موسیٰ کو بھی معجزہ دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی معجزہ دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کا معجزہ تھا. جب وہ انگوٹھی پہن لیتے تھے تو سارے جنات اور سارے کے سارے جو ان کی حکومت کی علامت تھی، اس پر مہر تھی، وہ سارے کے سارے ان کے تابع. ہوا ان کے تابع تھی، جہاں سمندر کی مچھلیاں ان کے تابع تھی، آسمان میں اڑنے والے پرندے ان کے حکم کے تابع تھے. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے لکھا ہے اٹینڈنس کا. اٹینڈنس جانتے کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں لیتے ہیں اٹینڈنس، کیا بولتے ہیں؟ پریزنٹ سر. مدرسے میں لبیک، حاضر ہوں حضرت. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی اٹینڈنس لیے. کس کی؟ قرآن میں ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. دیکھو سلیمان علیہ السلام اٹینڈنس لیے، سارے آ جاؤ. سوپ کی اٹینڈنس لیے تو کون غائب تھا؟ ہدہد غائب تھا، غیر حاضر، ایبسینٹ. سلیمان علیہ السلام بولے، کیا بول رہے؟ اگر ہدہد کے پاس 3 آپشن ہے، کیا بولے تھے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي. سلیمان علیہ السلام بول رہے ہیں یہ جو غائب ہے، ایبسینٹ ہے، اسے دیکھو کہاں ہے، یہ پکڑ کے لاؤ اسے. اگر یا تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا
یا پھر اس کو کیا کر دوں گا؟ ذبح کر دوں گا. اولا اذبحن. یا اگر ان دونوں سزاؤں سے وہ بچنا چاہتا ہے تو اس کے پاس غائب ہونے کا واقعتاً کیا ہونا چاہیے؟ عذر ہونا چاہیے، وجہ ہونا چاہیے. ریزن کے بغیر غائب ہوا ہے تو پھر اس کے دیکھا جائے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ. اب باز جانتے ہیں؟ چیل الگ ہے، باز الگ ہے. باز ہے نا، باز پرندے کو اللہ نے حکم حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ دیکھ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ اسے. اب وہ پکڑ کے لایا گیا. سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر میں حاضر کیا گیا ہدہد کو، کیونکہ ہدہد پرندے کو ہمیشہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساتھ میں رکھتے تھے، اس لیے کہ ہدہد پرندے کے پاس ایک طاقت تھی. کیا طاقت تھی؟ زمین میں چونچ مار کے بتا دیتا تھا یہاں کے یہاں پانی ہے، یہاں کھدائی کرو. پانی کہاں ہے بتا دیتا تھا. تو اس کو پانی بتانے کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اب پانی بتانے کی ڈیوٹی کے ٹائم پر کون کیا ہو گئے؟ جناب والا غائب ہو گئے. جناب والا غائب ہے تو حاضری لی گئی، تو غائب تھے تو بلایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا کیا لیا؟ سوال پوچھا، بتا. ہدہد بھی بڑے زبردست انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جواب دے رہا، احط بما لم تحط بہ. خود کو اتنے بڑے بادشاہ بنا بولتے پھرتے ہو، میں نے وہ دیکھا جو تم نے بھی نہیں دیکھا. میں نے اس جگہ کا احاطہ کر کے آیا ہوں جس جگہ تمہاری بادشاہت نہیں چلتی. میری نہیں چلتی؟ میں تو پوری جنات کا بادشاہ ہوں، ہواؤں کا بادشاہ ہوں. فقال احط بما لم تحط بہ. اچھا کیا ہے؟ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. ایک سچی پکی خبر لے کے آیا ہوں، نیوز. ایک جگہ ایسی ہے جہاں لوگ تمہاری نہیں، خدا کی نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نہیں، بلکہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کے عبادت کر رہے اور تمہیں خبر تک نہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے اچھا ادھر رک. اس نے خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ہدہد کو دیا، یہ خط لے جا اور اس ملکہ سبا، اس جگہ کی جو رانی ہے، اس کا تخت ہے، اس کی رانی کے پاس خط لے جا اور لے جا کے میری دھمکی بھرا خط سنا دینا. اور پھر وہیں کھڑے رہ کے سننا کہ وہ کیا معاملہ کرتے، کیا بات چیت کرتے. اور پھر وہ لمبا واقعہ پورے قرآن میں، انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا واقعہ ہے. مجھے اس واقعے کی طرف نہیں جانا ہے، مجھے بتانا ہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کیا دیا تھا؟ معجزہ دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معجزے دیے تھے. ہر نبی کو اللہ نے اپنے اپنے زمانے کے حساب سے معجزے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا. ان کا عصا زمین پہ ڈال دو تو کیا بن جاتا تھا؟ کیوں؟ ان کے زمانے میں جادوگری بہت زوروں پہ تھی، تو معجزہ بھی وہی اسی ٹائپ کا تھا کہ جادوگروں کی بولتی بند ہو جائے. فرعون کے جادوگروں نے رسیاں ڈالی تو سانپ بن گئے. کیا ڈالے تھے؟ رسیاں اور لکڑیاں پھینکی تو کیا بن گئے وہ؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ. فرعون کی جے ہو بول کو کیا کرے؟ رسیاں میں ڈال کو سانپ بنا دے. اے سانپا، اے بڑے بڑے سانپا، اے رسیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف سا محسوس ہونے لگا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، آگے بڑھو. فالق عصاک، اپنے عصا ڈال دو زمین پہ. حضرت موسیٰ نے عصا یوں ڈالا، فلما رآها تہتز کأنها جان وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اژدہا ڈالا، جو عصا ڈالا، وہ اژدہا، ایک اکیلا اژدہا پورے سانپوں کو کھا گیا.
اب سارے جادوگر اپنے جادوگروں کے استاذ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے صاحب ہمارے پورے سانپاں گئے تیل لینے، کیا ہوا؟ وہ نابینا تھا، جادوگروں کا جو استاد تھا وہ نابینا تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، سارے کھا گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بنا اور پورے کھا گیا۔ جاؤ ان عصے کو دیکھو، کیا وہ عصا اپنی موٹا ہو گیا جیسے پہلے تھا؟ جتنا پہلے موٹا تھا وہ عصا اس سے زیادہ موٹا ہوا ہے؟ کہا نہیں ہوا ہے۔ کہا جتنا لمبا تھا اس سے زیادہ لمبائی میں فرق آیا ہے؟ کہا نہیں آیا ہے۔ تو حضرت فرعون کے وہ بڑا جو جادوگر تھا وہ کہنے لگا یہ کیا نہیں ہے، جادو نہیں ہے، یہ اللہ ان کے رب کا حکم ہے۔ فوراً سارے کے سارے جادوگر کیا ہو گئے؟ حضرت موسیٰ کے سامنے سجدے میں، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری سڑ چڑھ کر بولتی تھی، تو لہٰذا اسی حساب سے ان کو معجزہ دیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، ڈاکٹری، میڈیکل عروج پہ تھا، میڈیکل عروج پہ تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو معجزہ کیسے دیا؟ کوئی بھی بیمار آدمی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ رکھتے، اچھا ہو جاتا۔ قبر میں لیٹا ہوا آدمی کی قبر پہ ہاتھ مار کے کہتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ بیمار سے بیمار آدمی، نابینا آدمی کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی آنکھیں اچھی ہو جاتی۔ تو ڈاکٹری کے اعتبار سے ان کو وہ معجزہ دیا گیا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمارے نبی کے زمانے کے حساب سے معجزہ دیا گیا۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ قرآن۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ ہمارے نبی کے زمانے میں عربی زبان کی بڑی مہارت تھی، فصاحت کی طوطی بولتی تھی، بلاغت عروج پہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کے اشعار یاد رکھا کرتے تھے اور اپنے بل بوتے پر اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ایسا زبردست ماحول تھا، ایسی زبردست چیزیں تھی۔ تو اللہ نے ان کا جو نشہ تھا کہ ہم سے زیادہ بہتر بولنے والا کوئی نہیں، تو ان سے زیادہ بہتر کلام، اللہ کا کلام، فصاحت و بلاغت کا سمندر لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قرآن لے کر آئے۔ آج اگر کوئی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہن لے، جنات تابع ہو جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اٹھا کے زمین پہ ڈال دے، اژدہا بنے گا؟ بن جائے گا بھائی۔ بغل میں ہاتھ ڈال کے گاڑے تو ہاتھ روشن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آج کسی بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیمار اچھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا۔ تمہارے گرل فرینڈ کا خط آتا ہے، گرل فرینڈ کا میسج ایک بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، 4 بار پڑھو، یہ ووچرے بمڑی کیا بولتی، 5ویں مرتبہ کچھ وہ خط جا کو کیا بن گیا؟ بمڑی بن گیا، بکواس بن گیا، فلانا بن گیا۔ قرآن کو 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 500 مرتبہ پڑھو، ہمیشہ ہر بار نیا نیا مزہ آئے گا۔ بیزار، اکتاہٹ، سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی کیا آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے، لطف ملا۔ کیوں؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام۔ یہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، ہمیشہ معجزہ رہے گا۔ معجزے کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ اس سے دین کا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ کرامتیں کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ تاکہ اس وقت میں، اس موقع پر دین کا فائدہ سامنے رکھ کر کیا دی جاتی ہے؟ کرامتیں یا معجزے دکھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی،
قرآن میں بے حساب جگہوں پر اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا فرما رہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا، جلدی مت مچاؤ، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اقترب للناس، لوگوں کے بالکل قیامت قریب آ گئی ہے۔ وفی حسابهم وهم معرضون، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کا مسئلہ بالکل قریب ہو چکا ہے، بالکل قریب، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے نبی نے فرمایا، دو انگلیاں فرمائی، میں اور قیامت اس طرح ہے، میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی میں آ گیا مطلب قیامت بھی بالکل قریب ہے۔ ایک مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھانے کے لیے برتن میں بیٹھتے ہو اور کھانا دسترخوان پہ لگا دیا اور برتن میں کھانا ڈال لیا، کھائے 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 کھا لیے، تھوڑا بہت کنارے کنارے کیا رہ گیا ہے، بچ گیا ہے تھوڑا بہت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت بالکل ایسے ہے، پورا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، جیسے تم نے کھانا ختم کر دیا، یہ جو تھوڑا بہت بچا ہے بالکل تھوڑا وقت باقی رہ گیا، قیامت آنے ہی والی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ بغوی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھی قائم ہو چکی ہے اور شق القمر کا معجزہ بھی ہو چکا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، وہ ہو چکا ہے۔ اور جب وہ ہو چکا ہے تو کیا ہوگا؟ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، بالکل قریب آ چکی ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب آ گئی۔ وانشق القمر، شق القمر کا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا، اپنی انگلیوں سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ دو معجزے، آسمانی معجزے جنہیں کہا جاتا ہے، ایک ہے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، اور ایک ہے سورج کا لوٹا لینا، اور ایک ہے حبس شمس، سورج کو روک دینا۔ یہ تینوں باتیں میں نے سیرت میں بتلا دی ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں رہی۔ سیرت کی مجلسوں میں میں نے شق القمر کی بھی پوری تفصیلی واقعہ سنا دیا ہے، کیوں اور کب کہاں کس موقع پر ہوا اور اس پر کس کس طرح کا اعتراض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شق القمر کا معجزہ دکھاتے، لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، کہا چاند پہ جادو، کہا چاند پہ کون جادو کر سکتا ہے؟ چلو چاند پہ نہیں جادو کر سکتے، چلو ہم پہ تو کیا ہوگا۔ یا میں نے ایک کام کرتے ہیں، مکے سے باہر جو ہے ان پہ تو جادو نہیں کیا ہے نا، آپ جو ہے ان پہ جادو کیا، تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ جو لوگ اب آئیں گے مکے میں باہر سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جادو تھا یا انہوں نے شق القمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آنے والے جتنے تھے سب نے کہا ارے ہاں ہاں چاند دو ٹکڑے ہوا، میں نے بھی دیکھا۔ کیا بھئی آپ نے؟ ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا۔ آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا۔ ہر ایک نے، آنے والے نے بتایا کہ ہاں شق القمر کا معجزہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ٹکڑا ادھر گیا تھا دوسرا ادھر گیا تھا اور اتنی دیر تک رہا، اب واپس آ کے جڑا ہے۔ کہنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے، ہندوستان کے ایک مہاراجہ مالبار، انہوں نے بھی شق القمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے لیکن پکی روایت نہیں ہے، بھوپال کے راجہ بھوج نے بھی شق القمر کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اگر انہوں نے دیکھا تو ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ، اگر تم چاہے اسے جھٹلاؤ
آج کل سائنس والوں نے، ٹیکنالوجی والوں نے انکار کر دیا کہ بھی چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ کہا چاند کے بنانے والوں پر اگر تمہاری سائنس جا چکی ہوتی، چاند کے خالق پر، مخلوق تک تمہاری حد میں رک گئی، اگر تم خالق کو پہچان لیتے، خالق کو سمجھ لیتے، بنانے والے کو سمجھ لیتے، مجد کو جان لیتے، مخترع وقت کو جان لیتے، تو ایک یہ بات تمہاری زبان سے نہ نکلتی۔ اس کی قدرت کا تماشا دیکھا ہوتا تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے، سورج مٹ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، فرماتے ہیں انہوں نے چاند کی اس نشانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ نبی سے وعدہ کیا تھا اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ارے یہ تو پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہوا جادو ہے۔ پہلے بھی ہر نبی کو جادوگر کہا گیا، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھی ہر نبی جادوگر تھے، تو یہ بھی کیا ہے؟ وہ چھوٹے تھے، یہ بڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کاش یہاں رک جاتے، لیکن جب یہاں نہیں رکے بلکہ اللہ کی اس نشانی کو جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو اصولی بتلا دیتا ہوں، جب بھی قوم نے اپنے نبی سے معجزے کی مانگ کی ہے، ہمیں معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے، اگر اللہ نے معجزہ دکھایا پھر قوم نے نہیں مانا، اللہ کی طرف سے عذاب پکا آئے گا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں اس پتھر سے اونٹنی کو نکال کے دکھاؤ۔ بھئی پتھر بے جان، اس میں سے جاندار کیسے نکالیں گے؟ کہا اگر تم نبی ہو تو نکال کے دکھاؤ۔ تو نبی نے پوچھا اگر نکال دوں تو؟ تیشنبات تو کہا ہم تمہیں مان لیں گے۔ اچھا مان لو گے؟ پکا؟ جی۔ فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے کہا اللہ آج معجزہ دکھا دے۔ اللہ نے پتھر میں سے گاب اونٹنی نکالی، بے جان پتھر سے اونٹنی بھی نکالی۔ اونٹنی کے پیٹ میں کیا بھی تھا؟ بچہ بھی تھا۔ جان کے اندر ایک جان تھی جو بے جان چیز سے نکلی تھی، نہیں سمجھے؟ اب قوم نے، کچھ لوگوں نے مانا تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ اب نہیں ماننے والوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ سورہ شمس میں پڑھتے نہیں میں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جیسے ہی انہوں نے اس قوم نے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ناقۃ اللہ، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، او لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ غلط حرکت مت کرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، قوم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اونٹنی کو جھٹلا دیا، جھٹلا دیا۔ جیسے ہی قوم نے جھٹلایا اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ کیسے آیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ پھر ایک چیخ آئی، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو یہ بتانا ہے کہ معجزہ جب بھی کسی نبی سے صادر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر انکار کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب یقینی آتا ہے۔ قرآن ہمارے نبی کا معجزہ، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ ان کی ذات تک محدود تھا، جب تک وہ تھے ان کا معجزہ تھا، جب وہ نہیں رہے تو معجزہ بھی
نہیں رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے نبی ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک چلے گا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ وانشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعراض کیا، نبی سے منہ پھیر لیا، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ تو چلا آ رہا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور خواہشات کی اتباع کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، نبی جی ان کو ہمارے حوالے چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا سب کچھ کیا ہو جائے گا، ہر ایک کی باری آئے گی اور ان کو اللہ کا عذاب آ کر گھیرے گا۔ فرماتے کہ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ہوگی، شق القمر کا انکار کرنے والے بھی اپنا مزہ چک چکے۔ تو آخری بات یہ بتلا دوں، جس طرح قیامت پر ہمارا ایمان ہے اسی طرح ہمارا شق القمر پر بھی ایمان ہے۔ جس طرح قیامت کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، شق القمر کے معجزے کا منکر بھی کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا معجزہ ہے۔ تو شق القمر پر بھی ہمارا 100% ایمان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔